جن لوگوں کو یکبارگی قرآن ملا، یکبارگی کتاب ملی، وہ کتاب ختم ہو گئی، لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہو گئی، لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کہا قرآن کو ہم آہستہ آہستہ دیں گے، تم لوگوں کو یاد ہو جائے۔ یہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آتا تھا، ہمیں یاد کروانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور پہ قرآن اترتا تھا تو آپ ایک ورڈ کا ترجمہ اور تشریح پوچھنے کسی شخص کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، علم فقہ کی کتنی بڑی یہ آیت ہے، کتنا بڑے مسائل جو ہیں وہ ان دونوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور اتنے مشکل مسائل ہیں کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے مسائل میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھنے نہیں گئے کہ جانور کتنے ہوں، کون سے ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، سونا کتنا ہو، کتنا ہونا چاہیے تو کتنا دیں گے، نہیں، حضور کسی سے پوچھنے نہیں گئے۔ ادھر قرآن کی آیت اتری، ادھر محمد مصطفیٰ نے تشریح فرما دی۔ تو قرآن مجید حضور کو آتا ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتارا جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے تاکہ اے مسلمانوں تمہیں وسیلہ یاد رہے۔ خدا ہر شے کو جانتا ہے، مرور زمانہ لوگ وسیلے کے منکر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیا نہیں، ہم قرآن مجید اتارتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے، خدا تعالیٰ سب کو موت دیتا ہے، مگر اسرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے سور پھونکی جائے گی، خدا تعالیٰ پھر موت دے گا، لیکن وہ بھی فرشتے کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے، لیکن لکھ رہے ہیں یہ دونوں فرشتے ان کے وسیلے سے پوچھ رہا ہے، یار تم ہم پر ہی اعتراض کرتے ہو وسیلے کا، خدا پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ جب تو موت دے سکتا ہے تو بیچ میں اسرائیل کیا ہے، جب سور پھونکی جا سکتی ہے تو بیچ میں فرشتہ کیا ہے، جب حساب تو لے سکتا ہے تو بیچ میں یہ دو کیا ہے، تو جب وہ وسیلے سے کام کرے تو کوئی حرج نہیں، تو ہم کریں تو پھر کیوں حرج ہو رہا ہے، وہ تو فرشتوں کو وسیلہ بنا رہا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو اعتراض کرنا ہے تو خدا پہ کرو، لیکن زبان گونگی ہو جاتی ہے، سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اس پہ اعتراض کرو، اسرائیل کے ذریعے سے موت کیوں دے رہا ہے، کیا تجھے موت نہیں آتی؟ سنیے، خدا کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، ان کو حدیث یاد ہوگی، ان سے پوچھو ماں کے پیٹ میں جب صورت بننے لگتی تو فرشتہ آتا پوچھتا یا اللہ لڑکی بناؤں کہ لڑکا، خوش بخت بناؤں کہ بدبخت، مرے گا تو کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کتنا رزق ہے، دو سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صورتیں میں بناتا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے بیچ میں فرشتہ بنا رہا، تو دیکھو تم رہتے ہی جس عالم میں ہو اس عالم میں ہر کام وسیلے سے ہوتا ہے، یہ وجہ نہیں کہ اس کو وسیلے کی ضرورت ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، ہم وسیلے کے بنا کام نہیں کر سکتے، تو خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے شب قدر ہمیں عطا فرمائی۔ یہ قرآن جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا، جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا آتا رہتا تھا، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں آتا۔ اب ہم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو سب سے پہلے جانیں اور پہچانیں، کیونکہ جو آدمی اللہ کو جان اور پہچان لیتا ہے وہ گناہ کم کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو ڈائبٹیز ہو گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لے گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے ڈائبٹیز ہے، میں ذیابطیس میں مبتلا ہو گیا، مجھے شوگر ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا آج کے بعد تو میٹھا نہیں کھائے گا، وہ سارے میٹھے حرام ہو گئے۔ ڈاکٹر نے پیسے لے کے کہا تو میٹھا نہیں کھائے گا، اس نے پہلے اس نے تم سے پوچھا تیری انشورنس ہے؟ نجی ہے، اس کو نمبر ڈال لو۔ لوگوں نے کہا جی امریکہ میں علاج بڑا سستا ہے، میں نے کہا تو بے وقوف آدمی ہے، تو میری بات سستا ہمارے ملکوں میں ہے۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا تیری انشورنس ہے؟ جی ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ پوچھو اس سے، انشورنس ہے بس اب اس کو لٹا دو، اس کے کم از کم $10,000 کے چیکنگ کرو اس کی۔ مجھے جو بیماری ہے نا نہیں تجھے نہیں پتا، تیرے جو سر میں درد ہے اب تیری فل چیکنگ ہوگی، اس کے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر چیز چیک کرو، اور پہلی رپورٹ کے اندر اس کو بتاؤ کہ تجھے کینسر بھی ہے، تجھے ایڈز کی بیماری بھی ہے، اور تجھے دنیا کی تمام بیماری ہیں، ہماری رپورٹ میں آیا ہے۔ وہ بندہ خدا کا میں جھوٹ نہیں بولا، لڑکا روتا ہے نہیں سر مجھے ایڈز ہو گئی، میں نے کہا تجھے کس نے کہا؟ بولا ڈاکٹر بولا مجھے کینسر بھی ہے، میں نے کہا بیٹے تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تو اب دوبارہ جانا پھر سے چیک کروانا۔ بھائی گاڈ جب پھر سے چیک کروایا ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں، یہ تو رپورٹوں کا حال ہے، لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تم نے ڈاکٹر کو پیسے دیے، اس نے تیرا کھانا بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا کہ تم میٹھا نہیں کھا سکتے، اگر تم میٹھا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو ڈاکٹر نے جو دنیا کا آدمی ہے اور ہر روز 6 مہینے کے بعد ٹی وی پہ آ کے ڈاکٹر جھوٹ
$50,000 دے کے میٹھا چھڑوا دیا ہم نے، پر خدا اور رسول کی بات کو ہم نے نہیں مانا جو ہمہ وقت ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کی رات ہمیں عہد کرنا ہے، ہم نے خدا تعالیٰ کے آگے رونا ہے کہ خدا ہم تیری توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کا ڈر بہت ضروری ہے۔ جب ڈر بیٹھے گا تو ہم ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ آپ لوگ رات کے 1 بجے سٹاپ سائن پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں تو نہیں وہاں ہوتا، تم کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ڈر ہے شیرف کا، شیرف کا ڈر ہے، سٹاپ سائن پہ کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے نہیں آئے، مسجد ساری رات کھلی رہی، کوئی نہیں آیا، تو خدا کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ذہن کے اوپر ہے، شرف کے اوپر ہے، خدا پہ نہیں ہے۔ تم کھڑے ہو تو کہہ دو کہ ہے، اس کو نہیں، وہ تم جملے دہرا رہے ہو۔ اگر یقین ہوتا تو جس طرح رات کے 1 بجے سٹاپ سائن پہ رکتے ہو، اسی طرح رات کے 1 بجے مسجد غوث اعظم کے سائن پہ رک کے نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہماری سڑک پہ تو موس کا سائن لگا ہوا ہے، اس روڈ کے اوپر موس کا سائن ہے، لیکن ہم اس سائن پہ نہیں رکے۔ ہماری عشاء کی نماز گئی تھی، ہم نہیں رکے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے من میں بھی ہم نے خدا کو پہچانا نہیں اور جانا نہیں۔ سنو، جانو اور پہچانو۔ جانیں گے کیسے؟ جاننے کے لیے اس نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے۔ کتاب جاننے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی صاحب میری کتاب پڑھے، میری ابھی 12ویں کتاب آئی ہے خطبات امریکہ پاکستان میں، کوئی آدمی میری کتاب کو پڑھے تو کوئی پوچھے بھائی مختار نعیمی کے بارے میں، مختار نعیمی صاحب کو آپ نے سنا؟ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے ان کی 12ویں کتاب جو ہے وہ پڑھی، میں ان کی باقی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں، میں نے کتاب پڑھی ان کی، میں جانتا ہوں۔ اوہ اچھا۔ کسی نے پاکستان نیوز اٹھا لیا، تینوں پروگراموں میں میری تصویر دیکھ لی، یار مختار نعیمی یہاں بھی ہے، مختار نعیمی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کسی نے دعا دی تو جل گیا۔ تو اس نے میری تصویر دیکھ لی تو کسی نے پوچھا مختار نعیمی وہ جانتے ہو؟ بولے ہاں، میں نے کل تصویر دیکھی ہے، میں اس کو پہچان لوں گا۔ وہ بیچارہ شوگر لینڈ سے چلا، اس نے جو ہی مجھے دیکھا تو پہچان گیا۔ تو جو کتاب پڑھے وہ جانتا ہے، جو تصویر دیکھے وہ پہچانتا ہے۔ خدا نے قرآن اتارا، محمد مصطفیٰ کو نازل کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے نور کو اتارا، تو کتاب پڑھو تاکہ مجھے جان جاؤ، محمد کی صورت دیکھو تاکہ مجھے پہچان جاؤ۔ حضور کے بغیر کوئی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، یا قول کا یا عمل کا۔ تم جتنے بیٹھے ہو یا تم قول ہو عمل ہو، بس وہی ہو، تیسرا کچھ نہیں۔ قول کیا ہے؟ جو کہتے ہو قول ہے، جو کرتے ہو عمل ہے۔ تم قول اور عمل ہو، بس جو کہہ رہے ہو وہ قول، جو کر رہے ہو عمل، یہ 2 ہی کا تو مجموعہ ہے۔ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے، قول اور عمل دونوں ہی چیزیں ہیں، کہنا اور کرنا۔ تو کہنے کا تو یہ عالم ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد مصطفیٰ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ یہ قول کا کہنا، قول کا مقام ہے۔ اور عمل کا مقام کیا ہے؟ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ۔ نبی کی سیرت جو ہے وہ قرآن کی صورت ہے، جو قرآن کی صورت ہے وہ نبی کی سیرت ہے، جو نبی کی سیرت ہے وہ قرآن کی صورت ہے۔ تو قول کا یہ عالم ہے کہ جو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔